ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 31 میں ہم یہ سن چکے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کہ محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں، تو اے لوگو تم میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا، اور نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے، اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دے رہے ہیں، اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ یعنی یہ اس طریقے سے یہ منافق عبداللہ ابن ابی لوگوں کے پاس جا کر اپنے ساتھیوں سے اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح مجھ سے محبت کرو جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ سے کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ تم فرما دو، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم فرما دو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو منہ پھیر لے تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کا رسول ہی ہوتا ہے، اسی لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ حضور کی اطاعت واجب کیوں ہے؟ کیونکہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جو رسول کہہ دیں اس کی اطاعت پھر لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں، اگر اس کے باوجود وہ آپ کی اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا منہ پھیرنے کی وجہ سے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی عز و جل کی دلیل ہے۔ حضور کی اطاعت ہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے اپنی خوشنودی کو، جنت کے حصول کو، اپنے قرب کو حضور کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ملے گا۔ جسے بھی جو کچھ بھی ملے گا اب حضور کی غلامی کے صدقے میں ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، دنیا بھر کے سارے اعمال جمع کر لیں، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوگی، وہ بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ دنیا بھر کے بھی اعمال ہو، دنیا بھر کی عبادتیں ہو، مگر حضور کی اطاعت اس میں نہ ہوگی تو یہ یقیناً اور قطعی طور پر یہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ مردود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، مگر جس نے انکار کیا وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ جو جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گیری کا بازار گرم کیا۔ یعنی حضور نے فرمایا، میری مثال اور جو کچھ میرے ساتھ مبعوث فرمایا گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ایک گروہ نے بات مانی اور راتوں رات اپنا بندوبست کر کے نکل گیا، مگر ایک گروہ ایسا تھا جس نے بات نہ مانی، وہیں پر رکا تو صبح میں اس لشکر کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح حضور کی مثال ہے کہ جس نے حضور کی تابعداری کی، حضور کی اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے حضور کی تابعداری سے انکار کیا چاہے دنیا بھر کے اعمال لے آئے مگر وہ مردود قرار دے دیا جائے گا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ یعنی جس نے میرا انکار کیا اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو لشکر کا شکار ہو گئی۔ حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی،
حضور فرما رہے ہیں سن لو، جان لو کہ عن قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مصحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یعنی حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب سن لو کہ میری حدیث جب تم تک پہنچے گی تو ایک آدمی اپنی تکیہ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کو کافی کہے گا اور کہے گا ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے، جو چیز اس میں حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام کو حرام کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور کی سچی محبت اور حضور کا سچا فرما بردار بنائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔